دیکھیں علماء کون، ہمیں کیا لگتا ہے عالم کون ہے؟ جس نے عالمیت کی کلاس لی ہے نا، تو جو سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے ہمیں لگتا ہے وہ علماء ہے، وہ عالم ہے نا، کہ اس نے کورس کیا ہے عالمیت کا تو وہ عالم ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں عالم کون ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں علماء کون ہے؟ سورہ فاتر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو پتہ چلا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ عالم ہے، ورنہ سند تو سب کے پاس ہے. تو اللہ کے نزدیک علماء کون؟ وہ علم رکھنے والے بندے جو ڈرتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، وہ علماء ہے. تو عالم کہتے ہیں نا اسے جو در پردہ بھی خدا سے ڈرتا رہے، اللہ کی رضا مندی کی رغبت کرے، اس کی ناراضگی والے کاموں سے نفرت کرے، وہ عالم ہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں ہے، کہ تمہارے پاس بہت بیان ہے، تم کو بہت بیان کرنے آتا ہے، اس کا نام علم نہیں ہے کہ تم نے سند حاصل کی ہے، تم نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، سیاستہ پڑھی، صرف اس کا نام علم نہیں ہے. سمجھ رہے؟ علم نام ہے بکثرت اللہ سے ڈرنے کا. سمجھ رہے؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہ کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے، کہ تم کو بہت حدیثیں یاد ہے، یہ حدیث بھی یہ حدیث بھی یہ حدیث بھی دھڑ بس حدیثیں سنا رہے ہو. ہاں، علم تو ایک نور ہے، نور جسے اللہ اپنے نیک بندے کے دل میں ڈالتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ سورہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اس کی ترجمہ یہ ہے کہ انہیں صرف علم والے ہی جانتے ہیں. تو کیا مطلب؟ ہم نے مسئلوں سے بھی مسائل سمجھا دیے، لیکن ان کے سوچنے سمجھنے کا مادہ، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق کس کو ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتلایا. ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر، اس کے اندر غور اور تدبر کون کرتا ہے؟ اس کے معنی مطلب کون سمجھ پاتا ہے؟ جو عالم ہوتے ہیں، علم رکھنے والے ہوتے ہیں. اور کون سے عالم؟ باعمل علماء. سمجھ رہے؟ جو اپنے علم میں پورے ہیں. تو وہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بیان کردہ مثالیں ہیں، جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اس کو سمجھ لینا ایک سچے علم کی دلیل ہے. سمجھ رہے؟ دیکھو، جو باعمل ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو اسے ہی بات سمجھ میں آئے گی نا. جو محبت ہی نہ کرے اسے بات سمجھ میں آئے گی؟ دیکھو، جو اپنی ماں کو غلط سمجھے کہ میری امی تو ایسی ہے، میری امی مجھے پیار نہیں کرتی. کچھ بچے ایسے ملتے ہیں مجھے تو جو کہتے ہیں آپا میری امی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، مجھے مارتے ہیں، مجھے اگنور کرتے ہیں، سب بھائی بہنوں کو بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ میرے ماں باپ کا یہ رویہ ہے. تو ان کو ماں باپ کی اچھی بات بھی اچھی سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں باپ کے بارے میں نیگیٹو سمجھ رہے اور سمجھ ہی نہیں رہے وہ اپنے ماں باپ کو. لیکن وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو بہت سمجھتا ہو، بہت پیار کرتا ہو، ان کی اطاعت کرتا ہو، تو انہیں ماں باپ کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سمجھ رہے؟ اگر کوئی دوسرا آ کر اسے کہنا کہ دیکھ تیری اماں نے تجھے ڈانٹی دیا، تو وہ بچہ کہے گا نہ اماں نے ڈانٹی نہیں دیا ہے، یہ تو اماں کا پیار ہے جو وہ مجھ پر ناراض ہوئی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ میں یہ کام کروں اور برا بندہ بنوں، برا انسان بنوں. سمجھ رہے؟ تو جو عمل کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے اللہ سے، جو ڈرتا ہے اللہ سے، وہی تو باتوں کو سمجھ پائے گا نا. جو ڈرے گا نہیں وہ باتوں کو کیا سمجھے گا؟ وہ تو الٹی سیدھی بات سمجھے گا. سمجھ رہے؟ تو حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ کلام اللہ شریف کی جو آیت میری تلاوت میں آئی اور اس کا تفصیلی معنی مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل دکھتا ہے کہ یہ آیت تو پڑھ رہا ہوں میں، لیکن اس کی گہرائی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ سوچ کے میرا دل دکھتا ہے. ہم نے کتنی بار اپنا دل دکھایا، نہ جانے کتنی قرآن کی آیت ہمارے سامنے سے گزری. نہیں، ہم موبائل میں بھی سنتے ہیں، ترجمہ کتنا سارا ہمارے دماغ سامنے سے گزرا، بس ہم نے وہ سن لیا. بعض لوگ وہ ریل دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھتے ہیں، اس میں قرآن کے ترجمے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بیان کرنے والا قرآن کی آیت پڑھتا ہے، پھر اس کا ترجمہ سناتا ہے، لیکن ہم نے کتنا اس کی گہرائی کو سمجھا. تو وہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن مجید
میں جب پڑھتا ہوں، حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، اس کے معنی کو پڑھتا ہوں، تو مجھے اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو میرا دل دکھتا ہے. یعنی کتنے سچے لوگ ہیں یہ، اچھے اور ایماندار لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ میرا دل دکھتا ہے، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں، اور ہمیں سخت تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ شوہر نے حق ادا نہیں کیا، بھائی نے یوں کہہ دیا، اماں نے یوں بول دیا، فلاں کو تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میں بڑی تھی، مجھے آگے رکھنا چاہیے تھا، میں رشتہ دار تھی. تو ہمارا یہ سب باتوں میں دل دکھتا ہے نا، کہ مجھے پوچھا نہیں، مجھے دیا نہیں، مجھے لیا نہیں. اور ان کا دل کہاں دکھ رہا ہے؟ قرآن کی آیت جو اللہ نے فرمائی، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے نا، اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو دل دکھ رہا ہے. اور کا شدید تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں ڈرنے لگتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری گنتی جاہلوں میں تو نہیں ہو رہی ہے، کہ مجھے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. بات کون نہیں سمجھ رہا ہے؟ جاہل ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے ہماری بات کو. ہم اتنا سمجھاتے ہیں، وہ انسان نہیں کہتا کہ وہ اپنی کرتا ہے، وہ جاہل ہے ایک نمبر کا. ہم کتنا اس کو سمجھاتے سمجھتا نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں نا اس طرح کی باتیں کہ جاہل ہے، جاہل ایک نمبر کا، اپنی کرتا ہے. تو وہ ایسے کہہ رہے کہ اللہ مجھے ایسا نہ کرتے کہ یہ جاہل ہے. میں کہہ رہا ہوں اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. تو ڈر جاتے کہ یہ میرا شمار جاہلوں میں نہیں ہو جائے. اور جاہل کہاں ہوں گے؟ جاہل غلطی کرے گا نا. وہ ڈر جاتے، سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن سوائے عالموں کے انہیں دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. جو عالم ہوتے ہیں انہیں ہی یہ بات کی سمجھ ہوتی ہے. تو میں جاہل تو نہیں ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں میں جاہل ہوں. اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو، جو حق بات ہے، اس کو باطل بات سے خلط ملط نہیں کرو، اور اس کے ساتھ چھپاؤ مت. حق کو جس حالت میں ہے تم جانتے ہو اسی حالت میں بیان کرو، خلط ملط مت کرو، گھٹ مٹ مت کرو. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، سمجھ رہے؟ اس کو چھپاؤ مت، پوشیدہ مت کرو. تو مطلب کیا؟ دیکھو، یہودی جو تھے نا، یہ ان کی خصلت بہت بری تھی. انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ حق بات کو چھپا دیا. تورات میں جو باتیں تھی جس پر وہ عمل نہیں کر پاتے تھے تو اس کو چھپا دیتے تھے، اس کو مٹا دیتے تھے. پہلے اتنی ساری کتابیں تھوڑی نہ ہوا کرتی تھی، ایسے زیروکس مشینیں نہیں تھی، اتنا سب لکھتے نہیں تھے. تو جو کتاب تورات موجود تھی اصلی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ کتاب میں یہودیوں نے کیا کیا؟ جو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں اس کو مٹا دیا. کوئی پیسے والے آئے اور کہے کہ بھائی یہ بات تو بڑی مشکل ہے. جیسے فار ایگزامپل، میں ایگزامپل کے طور پہ بول رہی ہوں، جیسے کوئی سود لیتا ہو، اب وہ کہے کہ بھائی میرا تو یہ کاروبار ہے، یہ بڑی مشکل آیت، اور میرا تو کتنا بڑا بزنس ہے، میں تم کو پیسے دوں گا اگر تم نے یہ آیت اس میں سے مٹا دی. ایگزامپل کے طور پہ میں سمجھانے کی کوشش کری کہ کس طرح کی وہ ڈیل ہوتی تھی، سمجھ رہے؟ تو پھر انہوں نے وہ آیت مٹا دی، ایسے اس طرح سے. مطلب وہی آیت سود کی مٹائی، ایسا نہیں میں کہہ رہی، مطلب میں سمجھا رہی ہوں کہ وہ لوگ ایسے خرید لیتے تھے جس بات پر عمل نہیں کرتے تھے پیسہ دے کر. اور یہودی جو ہوتے تھے نا، وہ آیتوں کو چھپا دیتے تھے، سمجھ رہے؟ اگر اپنوں کی غلطی ہے یا کوئی پیسہ دے رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات جاری تو وہ بات حق کو بیان کرنا چاہیے نا. نہیں بھائی تورات میں اللہ نے یوں کہا ہے، لیکن وہ اس بات کو بیان نہیں کرتے. تو وہی کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تم ایسے مت بن جاؤ. تم علم رکھ رہے ہو نا، جانتے ہو نا، ہم بھی تو جانتے ہیں نا کتنی ساری باتیں، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا. دیکھو عالم کسے کہتے پتہ ہے؟ دنیا کی نظروں میں عالم کون ہے؟ جس نے 6 سال کا کورس کیا، 7 سال کا کورس کیا، 8 سال کا کورس کیا، سند حاصل کی ہے نا. لیکن عالم جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنے علم کا عالم ہے. آپ کے پاس جتنا علم ہے آپ اتنے علم کے عالم ہیں. اور اتنے علم میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. لیکن ہم عمل نہیں کر پا رہے، ہم عمل نہیں کرتے خود بھی. جیسے مثال کے طور پر بے پردگی کتنا بڑا گناہ ہے. سب کو ہم بیان تو کر رہے ہیں دوسری ساری باتیں، لیکن بے پردگی کی باتوں کو بیان نہیں کر رہے، چپ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خود شادیوں میں مست تیار ہو کر جاتے ہیں، بال وال کھلا ہے، بھائی میرے بھائی کی شادی ہے، اکلوتا بھائی ہے، میری خود کی شادی ہے، تھوڑا سا تو ہونا چاہیے نا فوٹوگرافی اور یہ اور وہ، سمجھ رہے؟ تو انسان جو ہے آیتوں کو چھپا دے، عمل نہیں کر رہا ہے اس لیے، یا کوئی غلط بات کر رہا ہے گھر میں، تو ہمارا کام ہے ہم نے اس تک بات پہنچا دی. عمل کرنا نہ کرنا وہ سامنے والے بندے کا کام ہے، لیکن ہم نے باتوں کو چھپانا نہیں ہے.
جو ہم سیکھتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا، جو ہم سیکھتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. سمجھ رہے؟ تو ہم نے کیا سمجھا؟ علم نبوت ہی وراثت کو پا لینا ہے. دیکھو علم جو ہے، علماء انبیاء کے وارث ہے. وراثت جو کیا ہوتی ہے، ہم وراثت کس کو سمجھتے ہیں؟ پراپرٹی. باپ کی پراپرٹی وہ وراثت ہے جو ہمارے حصے میں آتی ہے نا. تو پراپرٹی علماء، نبی جو ہے ان کی پراپرٹی کیا ہے جانتے ہو؟ علم. ان کی پراپرٹی کیا ہے؟ علم. وہ پیسے کی پراپرٹی نہیں ہوتی ان کا جو کچھ بھی بچتا ہے نا وہ ان کے بچوں میں نہیں بٹتا نبیوں کے، وہ بیت المال میں جاتا ہے. بیت المال مطلب گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے نا باکس، جس میں سے گورنمنٹ سب کی مدد کرتی ہے، سب کام کرواتی ہے، وہ ہوتا ہے بیت المال. اسلامک بیت المال وہ ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ گورنمنٹ کا جو وہ ہوتا ہے جس میں فنڈ جمع ہوتا ہے لوگوں کے لیے، ٹیکس جمع ہوتے ہیں، زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، وہ اسلامک بیت المال. تو اس بیت المال میں سارا پیسہ جاتا ہے. کس کا؟ نبیوں کے پاس جو کچھ بھی ہو. ایسے تو نبی کچھ رکھتے نہیں اپنے پاس، جو بھی 2-4 چیزیں بچتی ہے تو وہ بیت المال میں جاتی ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب نبیوں نے کس کا وارث بنایا؟ علم کا. ان کے پاس جو علم، جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے پاس اتنی نبی کی پراپرٹی ہے، اتنا وہ میراث کا نبی کا مال اس کے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا سوچا؟ علم نبوت کا حاصل کر لینا ہی وراثت ہے. جو ہم نے بھی علم سیکھ لیا، رٹ لیا حدیث سے، تو کیا ہم کو وراثت مل گئی؟ بس اتنی بات ہے وراثت میں. ہم جسے وراثت سمجھتے ہیں نا اس کو اگر حاصل کیا ہے نا اگر ہم نے، تو یہ اس وراثت کا کوئی حق نہیں ہے. سمجھ رہے؟ وراثت کا حق کیا ہے؟ دیکھو ایک باپ جس کے 4 بچے ہیں، سمجھ رہے؟ مرحوم باپ کی ذمہ داریوں کو نبھانا بھی چاہیے نا، یہ حق ہے. اب جس بوجھ کو اپنے کاندھوں پر لے کے چلتا تھا والد، اس بوجھ کو لے کر اب ہم چلے. سمجھ رہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو وراثت ہے نا. صرف علم نبوت کو سینے میں بسا لینا ہی وراثت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ دیکھو کون سے بیٹے کو باپ کا صحیح وارث سمجھا جائے گا؟ جو باپ کی ذمہ داریوں کو کاندھے پہ لے کے چلے گا، ہے نا. جو اپنے باپ کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے بیرا رو ہو جائے، گھومے پھرے، ادھر ادھر بھٹکنے لگ جائے، یہاں وہاں والد کی وراثت کو برباد کرنے لگ جائے، وراثت کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے. ہاں دیکھو 4 بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو وارث کہا جائے گا؟ ہاں اس ایک بیٹے کو جو وراثت نبھائے یا باقی رکھے، یا باقی 3 بیٹوں کو. ہاں ایک ہی کو اس لیے وارث کہا جائے گا نا، حالانکہ سب وارث ہیں، 4 بیٹے وراثت کے حقدار ہیں، لیکن وراثت کا حق کس نے ادا کیا؟ ایک ہی ہے جس نے اپنے والد کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا. بھئی میرے والد نے بہت مشکل سے اس بزنس کو کھڑا کیا تھا، اب مجھے اس کو آگے تک لے جانا ہے، اس کو بٹھانا نہیں ہے. بہت مشکل سے میرے والد نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس دکان کو اس نے کھولا تھا، اب اس دکان یہ میرے حصے لگی ہے جو، تو میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. سمجھ رہے؟ قرض کے بوجھ کو اپنے سر پہ لے لیا، والد کا سر جو قرض بچا تھا کسی کے ذمے، تو کہا کہ اب میں وہ ادا کروں گا، ہے نا. اور اپنے تمام رشتہ داروں کو نبھاتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے کہ بھئی میرے والد کی بہن ہے، میرے والد اپنی زندگی میں اپنی بہنوں کو بڑا محبت کرتے تھے، ان کو حق ادا کرتے تھے. اب میرا والد نہیں ہے تو میں اپنی پھوپھیوں کا حق ادا کروں گا. سمجھ رہے؟ اب میرے والد نہیں تو ان کے دوست احباب کو میں پوچھوں گا. اپنے اہل کا خیال رکھ رہا ہے، سارے کاروبار کو سنبھال رہا ہے، اپنی اماں کا خیال رکھ رہا ہے جو کہ ان کی والد کی بیوی ہے. سمجھ رہے؟ اسی طرح، بس اسی طرح نبی کے اصلی وارث صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کاندھوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کا بوجھ لے لیں. صرف دین کو سیکھنا نہیں بلکہ اس کو پھیلانا، ان کے لیے فکریں کرنا، امت کے لیے رونا، جیسے میرے نبی روئے، جیسے میری نبی نے فکریں. اپنے سینے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا غم لے لے، اپنی فکروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو لے لے، اپنے جذبوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبوں کو لے لے، اپنے احساسات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات کو لے لے، نبی کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. سمجھ رہے؟ خدا کی قسم آسمانی دنیا میں وہی علماء حق وارث کہلاتے ہیں. سمجھ رہے؟ انہی کو فرشتے اور باقی مخلوق جو ہے نا سچا وارث کہتے ہیں، جن کے سینے میں امت کا غم ہو، اس کا درد ہو، ان کے لیے فکریں کرتا ہو. اب سمجھ میں آیا اصلی علماء کون ہیں؟
صرف سند سرٹیفکیٹ اللہ کو دکھائیں گے قیامت کے دن کہ دیکھیے اللہ پاک، تو چلے گا؟ بلکہ اصلی علماء جو سچا عالم ہوگا اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوگی، وہ لوگوں کا درد اپنے سینے میں رکھے گا. بعض لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے بیچاری عالمائیں ہیں، کہا ہم اپنی بچوں کی تربیت کر لیں وہی بڑی بات ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا علم کا نور ہمارے سینے میں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں خالی ہم اپنے بچوں کی تربیت کر لیں یہی بہت بڑی بات ہے. کیا اتنے کمزور ہیں آپ لوگ؟ اللہ نے اتنا بڑا علم دیا، قرآن و حدیث کا نور سینے میں ہے. ہاں، روز قیامت اللہ پوچھیں گے نہیں تم نے 2 سالہ کورس کیا تھا، کیا حق ادا کیا؟ پورے عالمیت کا کورس کیا تھا، کیا حق ادا کیا؟ داعیہ کا کورس کیا تھا، کیا کیا تم نے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ اللہ اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھ سکیں گے؟ پھر تو ہمارے پاس جو بھی ہے، ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں، جتنا بھی ہے، چاہے وہ داعی ہو یا عالم ہو، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے. یعنی حق کیا ہے؟ نبی کے سینے کا غم اپنے سینے میں لے کے چلنا، امت کے لیے رونا، ان کے لیے فکر کرنا. کوئی راستے میں ہمیں گالی گلوچ کرتا ہوا نظر آئے، بچہ یا بڑا یا بوڑھا، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. کوئی راستے میں بیہودہ باتیں کرتے نظر آئے، ہماری آنکھیں رو دے. کوئی غلط کام سنت کے خلاف ہم کرتے دیکھے ہمارا دل جلے. ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے دائی، ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا غم لے کے چلنے والا علماء حق. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علماء حق میں شامل فرمائے عافیت کے ساتھ، علماء سوء سے ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ لوگوں کو مزید بتلاؤں گی کہ علماء کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اور علماء کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.